السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، چیپٹر 1 ہے۔ چیپٹر 1 کا ایپیسوڈ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شملہ کی پہاڑیوں پر دن ریزہ ریزہ کرتے قضا ہوا۔ ایسے میں اس ہسپتال کی عمارت میں گویا کہرام مچا تھا۔ 3 منزلہ ہسپتال کے اوپر واضح نصرت شہیر ہیلتھ کیئر کے الفاظ جڑے تھے۔ پہلی منزل کی لابی میں تو باقاعدہ جنگ سے چھڑی تھی۔ لکڑی کا فرش، یک بستہ دیواریں اور پھر مریضوں سمیت بکھرے ہوئے نوجوان۔ یہ کہیں نہیں جائیں گے جب تک تم لوگ مجھے میری بیٹی سے نہیں ملنے دیتے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ہاتھ اٹھاتے وہ درمیانی عمر کا مرد تھا۔ ریسپشن کے پیچھے ہیلتھ کیئر کا عملہ جمع تھا، جبکہ اس مرد کی پشت پناہی میں میڈیا کے نمائندے تھے۔ میں تین گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ایسا کون سا آئی سی یو ہے جس میں سے وہ ابھی تک باہر نہیں نکلے؟ بے ہوش ہوگی نا تو بھی خیر ہے، مجھے بس ایک بار اپنی بیٹی دیکھنی ہے۔ استقبالیہ میز سجی، سجدے کے بجائے گلزار خان کا لہجہ ہقلایا۔ 3 گھنٹوں سے اس کی جوان بیٹی کا چہرہ گردش خبر تھا۔ طرح طرح کے چینل پر وہ اپنا بیان دے چکا تھا۔ ہسپتال میں ایسا کون سا کمرہ رہا جہاں جا کر اس نے منت نہیں کی تھی، مگر زمینی خدا ابھی تک اس کی بیٹی کو ہڑپ کیے بیٹھے تھے۔ اس کی بیٹی کے وجود پر بے ہوشی کا ٹھپا لگاتے وہ اپنی ساکھ کے تماہ کار تھے۔ آپ کی بیٹی نازک حالت میں ہے، اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر اس کو نازک حالت میں ہے تو کم از کم مجھے دیکھنے تو دو۔ طبیب کی بات کاٹ کر وہ ایک دم دہاڑا۔ تماش بین ٹولوں کی مانند اطراف میں پھیلے تھے۔ تم لوگ انسان نہیں، حیوان ہو حیوان۔ خدا تم لوگوں کے ہاتھوں میں شفا ڈالتا ہے اور انہی ہاتھوں سے تم اس کے بندوں کی جانوں سے کھیلتے ہو۔ بھلا کوئی کسی باپ سے اس کی بیٹی دور کرتا ہے؟ پڑھتی ہے میری بیٹی، ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ایک دن تم ہی لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ تم لوگ صحت کے محافظ نہیں، بیوپاری ہو۔ وہ مسلسل ہے کا ضیفہ استعمال کرتا رہا۔ ایک باپ کیسے مان لی کہ اس کی عمر بھر کی محنت یوں رائگا گئی ہے؟ تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں، آج صبح مورخہ 15 مئی کو پیش آئے حادثے کی متاثرہ محترمہ ماہا گلزار اب تک ہسپتال میں بے ہوش و بیگانہ ہے۔ عملہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، مگر تاحال طلبہ کی صحت یابی کی کوئی آگاہی نہیں۔ شہ سرخیوں میں دکھتا منظر اس ہسپتال کی لابی کا تھا، جہاں گلزار خان ہاتھ چھوڑے کبھی بھیک مانگتا، کبھی میز پیٹتے انہیں بددعائیں دینے لگتا۔ یہ ہسپتال ہے سر، یہاں تماشا مت لگائیں، مریض ڈسٹرب ہوں گے۔ اطلاعی میز پر بیٹھی لڑکی نے مکان کے انداز میں کہا۔ باقی مریضوں کو بھی تو معلوم ہو، تم لوگ علاج کے نام پر نوچ رہے ہو۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اونچا اونچا بولا، ہم سیکیورٹی بلانے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر اگر تمہاری بیٹی مر بھی گئی تو اس کا منہ نہ دیکھ پاؤ گے۔ ایک ڈاکٹر نے آ کر تلخی سے اس کا بازو جھاڑا۔ کیمرہ کی آنکھ نے وہ منظر ٹی وی چینل پر نشر کیا۔ گلزار خان نے بے بسی کے مارے وہاں سب کے چہرے دیکھے۔ پیچھے ہٹتے وہ کرسیوں پر ڈھہ گیا۔ ذہنی دباؤ اور صبح سے بھوکا رہنے کے باعث اس کے جسم کی توانائی فنا ہو رہی تھی۔ ابھی وہ ہانپ کر آنسو اندر اتار ہی رہا تھا جب رپورٹر کا ریلا چیل کی مانند اس کی طرف پھیلا۔ سر بتائیں، آپ کی بیٹی کی حالت اب کیسی ہے؟ کیا ہسپتال والوں نے ان کا چہرہ دیکھنے دیا؟ مہا گلزار کو ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ آپ حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ سنہری داڑھی مونچھ والے گلزار خان نے سر ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کے چہروں اور طرز کے مائک اور کیمرے کی روشنیاں تھی۔ وہ معاش کے مارے اپنی نوکری نبھا رہے تھے اور ان کی یہی تابع داری اس کے سینے پر برچیاں چبھ ہو گئی۔ گلزار خان کی خالی آنکھیں شکوا کرتی تھی، اس کا ذہن معاف اور گلا سوکھ چکا تھا۔ اٹھے کندھے 3 گھنٹوں میں ہی تھلک گئے۔ اس میں اب کہنے سننے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ بھیڑ اور جھمکٹے کے بیچ بیٹھے شخص کو ارد گرد سیاہی کے سوا کوئی راہ نہ دکھی۔ ایک بے بس باپ کے نظام کی خیانت سے آگے سر چکا دیا۔ ایبٹآباد بھیگ رہا تھا۔ اس شہر کی بارشیں بھی باسیوں کی طرح بے اعتبار تھی۔ ہوٹل کی شیشہ دار دیوار سے ٹکراتی پھوار جار جانا اور بے رحم تھی۔ خراب حال موسم کے باوجود بھی عمارت کے باہر گاڑیاں اور لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔
چھتریاں اٹھائے اور کیمرہ تھامے ادھر ادھر خبریں بولتے رپورٹرز مقابل کمپنیوں کے حریف ارکان اور دنیا کے لیے اپنے بیان محفوظ کرواتے وہ عینی گواہ جنہوں نے مہا گلزار کی آمد سے لے کر اس کا انت دیکھا تھا۔ ملک کے معروف یوتھ آئیکن اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے ممبر جنہوں نے ہال میں ہی کرسی سے استعفیٰ دیتے اپنے کاروبار پر توجہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ حجل سامیان کھکھ کے دواخانے HSK کے فارما کی جانب سے آج ایبٹ آباد میں منعقد ہوتی پروڈکٹ لانچ کی ایک لڑکی کی پراسرار بے ہوشی کیمرہ میں دکھتی رپورٹر فرفر بولتی گئی۔ میڈیکل کی طلبہ مہا گلزار کی اچانک بے ہوشی پر انہیں فوراً ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ فی الحال طلبہ کے رفقا اور ماں باپ سمیت سب اس کی عافیت سے انجان ہیں۔ یہ سازش ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ کسی دشمن کا بدلہ ہے۔ ٹی وی پر چلتی خبر کو دیکھتے ان میں سے ایک چلایا، حجل اور اس کا کابینہ یہاں قید تھا۔ عمارت کے باہر چیل کی مانند چاروں اور پھیلے صحافی، آسمان سے برستی بے رواں باران اور پھرتا خانے میں لگا تالا۔ لڑکی کو فوراً نصرت شہیر ہیلتھ کیئر پہنچایا گیا۔ HSK کے حرفا کو اس لڑکی نہیں صرف حجل سامیان کے زوال سے لین دین تھا۔ وہ لڑکی یقیناً یہاں بھیجی گئی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ طے شدہ تھا۔ میڈیکل کے سربراہ محمود علوی نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ مارا۔ آمنے سامنے ایک سیٹر پر بیٹھے وہ چاروں قابل عزت لوگ حجل سامیان کے نقصان سے زیادہ دل ہی دل میں اپنی بدنامی سے خائف تھے۔ طلبہ نے حجل سامیان کے اصرار پر وہ دوا کا استعمال کیا اور پھر اگلے ہی لمحے زمین پر بے سود گرتے اپنی جان گنوا بیٹھی۔ باپ کی ہسپتال سے اپیل کہ انہیں اپنی بیٹی سے ملنے دیا جائے۔ دیوار پر نصب اسکرین پر ڈاکٹر علوی نے 2-3 چینل بدلے، پھر تیسرے پر رکا جہاں ہیڈ لائن کی سرخیاں چلتی ویڈیو کلپ، غور سے کھینچی گئی تصاویر اور دھندلی CCTV فوٹیج پر ڈرامائی دھندیں جاری تھی۔ آن لائف بایو فارما والوں کے ساتھ تمہاری رقابت تھا نا حجل؟ یہ یقیناً انہوں نے کیا ہے، میرا اندازہ درست ہے کیا مسٹر سامیان؟ مسٹر سامیان نے نچلا لب دباتے بھویں آنکھوں سے ملائے اور بازو پر سکون چھوڑتے سفید گیند کی مکمل شاٹ ماری۔ گولف کی گیند آڑے ترچھے راستے سے ہوتی عین دائرے کے قریب آئی۔ وہ چاروں مرد اپنے میزبان کو دیکھتے ہکا بکا ہوئے، آنکھیں سکیڑے اور بےتابی سے وہ سست ہوئی، گیند کو دیکھے گئی۔ یہاں حجل کو لگا جیت اس کا مقدر ہوگی، وہی گیند سوراخ سے ہوتے باہر سے ٹکراتی ٹھہر گئی۔ گندمی شلوار قمیض اور کتھی چشموں والے مرد کا چہرہ سنسان ہوا۔ مزید بتاتے چلے کہ حجل سامیان کھکھ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی دوا عمر رسیدگی کے مرحلے کو سست کرتی ہے اور انسان جو جوان دکھاتی ہے۔ اس لڑکی کو بھی حجل سامیان نے زبردستی دوا کھلائی محض اپنی دوا کا ثبوت پیش کرنے کے لیے۔ کیا یہ صرف عوام کی فلاح کا عمل تھا یا حجل اور اس لڑکی کے درمیان کوئی ذاتی تعصب تھا؟ اس کی تفصیل آپ ویڈیو کلپ میں دیکھیں۔ گرانے کے لیے جب کوئی ہر بات سمجھ نہ آیا تو دنیا نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی، جبکہ ان سب انگلیوں سے پیٹ کیے وہ مرد نئی گیند اٹھاتے اپنی کھیل کی جانب متوجہ تھا۔ پیچھے بیٹھے چاروں مرد کی آنکھوں میں محض تعصب تھا۔ ان سے کم عمر مگر تجربہ کار آدمی کا ذہن شاید صدمہ برداشت کرنے کے بجائے خدا کو پیارا ہو چکا تھا۔ آپ سب میں اچھا گولف کون کھیلتا ہے؟ پلٹتے ہوئے اس نے گولف کی چھڑی ہاتھ میں گھماتے سب پر طائرانہ نظر ڈالی۔ ایک دوجے کے سوالیہ چہرے دیکھتے انہوں نے اختتام میں سیاستدان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ اپنے مہمانوں کی خاموشی پر اس کا اشتیاق جھاگ کے مانند بیٹھا۔ بادشاہ لوگن سرائکی میں بڑبڑاتے حجل نے آگے بڑھ کر ہوٹل کا انٹرکام اٹھایا۔ یہ ہال کمرہ خاص مہمان اور زیادہ تر بیرون ملک سے آئے افراد کے اجلاس یا ملاقاتوں کے لیے مختص تھا۔ سیاستدان سمیت صنعت کار ہونے کا فائدہ تھا یہ لوگ اس سے تعلقات بڑھانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ سے کھلے رکھتے تھے۔ حجل نے کال کاٹی تو کچھ ہی دیر میں کمرے کے باہر دستک ہوئی۔ شیشے کی راہداری سے اس لڑکے کو آتا دیکھ لیا۔ یس سر، ہانپنے کے لیے بیچ پہنچتے لڑکے نے پھسلتی اینک درست کی، ہاتھ میں ٹیب اٹھائے اور کالر گردن تک باندھے۔ یہ حجل کا کاروباری اسسٹنٹ تھا۔ گولف کھیلو گے مصباح الحق نامی وہ لڑکا جو یقیناً کسی حکم کے اندازے سے آیا تھا بے الفاظ ہو گیا۔
पहले अपने बॉस को देखा और फिर बॉस के रफ़्क़ा को। सबने नज़रों से इज़हार ताज़ियत की। सर, मैं? हजल ने भवें उचकाई। सुबह से अब तक किसी ने इसकी आंखें नहीं देखी थी। सर, वो जो लड़की महा गुलजार, शाफे ने इसकी तफसील निकलवा ली है। आप? यानी तुम मेरे साथ गोल्फ नहीं खेलोगे? घुमा फिरा कर फिर वही ढाक से 3 बात। हजल के कंधे पर जमी छड़ी के सिरे में अपना चेहरा देखते लड़के ने थूक निकला। पसे मंजर में टीवी से निकलती आवाज़ें वहशत बर्पा किए हुए थी। हमारे पास इस वक्त ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने महागुजार को अपनी आंखों से सामने गिरता देखा है। जी, अपना तारुफ करवाएं और बताएं वहां असल में क्या हुआ था। फुर्तीले से सहाफ़ी ने कुछ नौ उम्र लड़कों को माइक थमाया। कॉलेज और अवला ओलाइल यूनिवर्सिटी के वो तलबा अब हजल के खिलाफ बयान दे रहे थे। तुम्हें एक मरतबा इस लड़की की फैमिली से मिलना चाहिए हजल। अस्पताल का अमला कितनी ही देर इनको मीडिया को रोक लेगा। आप सब मेरे मेहमान हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को खाली हाथ भेजने की रिवायत नहीं। मिसबाइन सबके लिए लंच का ऑर्डर दो। होटल की इंतज़ामिया से मेरी बात तयशुदा है। पहली बात इन 4 मर्दों से, अगली अपने असिस्टेंट को कहते हजल की समात जैसे अभी जागी थी। हद तक और तजलील महसूस करने के बावजूद भी इन चारों ने शुक्र का सांस लिया। इनमें से तमाम HSK फार्मा के मुलाजिम थे, मगर लोग भी रेजिनिक्स के मंसूबा से बाज़ाब्ता मरबूत ना था। रेजिनिक्स एक हाई सिक्योरिटी खुफिया तजुर्बा था जिसका तख्लीकी अमला कुछ अफराद पर मुश्तमिल था। इस अमला की निगरानी हजल की जिम्मा थी, या यूं कह लो एक इरादे के साथ रहते हुए भी ये दवा इसका आज़ादाना काम था। खबरें ज़ोरों शोरों से हजल सामियान की कंपनी और किरदार पर के परखच्चे उड़ा रही थी। टीवी से छेड़छाड़ किए वो बिना अब खाली हॉल में दोबारा गोल्फ खेल रहा जमाने लगा। इन बुद्धों से आधी उम्र की है मरजान, मगर गोल्फ अब अलिफ बे पे जानती है। एक बात तो साबित हुई, हजल सामियान के दिल की राहें इस खेल से होकर जाती थीं। वो अभी अपने ही ख्यालात में महू था जब कमरा के दरवाज़ा धाड़ से खुला। हजल ने इस बदअखलाकी पर पलटकर टोकना चाहा, मगर मुकाबल शख्स को देखते तलखीस सलब हुई। ये क्या हो रहा है हजल? हाजरा जलील ने आगे बढ़ते अपने भांजे की कोहनी थामी। ज़ईफ से इसके चेहरे पर महज फिक्रो मलाल था। ये सब हमें गिरा रहे हैं यार, ये सही नहीं हो रहा। ये रिपोर्टर, ये मीडिया, ये सब तुमसे मुझसे जलते हैं। मेरे बच्चे सफ़ेद रंग पर जगह जगह दिखते गुलाबी बर्स के धब्बों वाली औरत बावकार थी, मगर इसकी नफासत से पहले लोगों की नजरें इसकी जेल पर ठहरती थी। तुम यहाँ क्यों हो अब तक? प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाओ, मीडिया के मुंह बंद करवाओ, बताओ इन्हें कि तुम गासिब नहीं मकसूब हो। कंपनी की चेयरमैन वुमेन होकर तुम्हें यह मुकम्मल इख्तियार देती हूँ कि तुम सबको बताओ इस लड़की से तुम्हारा कोई ताल्लुक ना था। इसके बाप का वोट लो। तुम सियासत जानते हो मेरे बच्चे, इस्तेमाल करो। हजल ने गहरी सांस भरी और फिर छड़ी को कोहनी में जमाते हाजरा की तरफ मुड़ा। माँ से बड़ी बहन के हाथ अपने दोनों हाथों में थामते वो मुकम्मल सदक से मुस्कुराया। आपकी फिक्र बजा है खालामी, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई अलमनाक सा साया था जिसने हाजरा के चेहरे को तारीक कर दिया। वजाहत वो देते हैं जिन्हें कुछ खो जाने का खौफ हो। वो कुछ आगे झुका। मैं बेखौफ हूँ। ये शोहरत मैंने खुद कमाई है। विरसा में मिली होती तो बचाता भी। लेकिन हजल, इसने हाजरा के लबों पर हाथ रखा, लेकिन को मारे गिरा और झोंके आग में। बीवी जान क्या कहती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर जो इंसान इसे अपने हक में इस्तेमाल कर ले तब। हाजरा के सुरमई स्याह बालों में हाथ फेरते इसने खाला के हाथ आज़ाद कर दी। खानदान में एक वाहिद वो था जो खफकी और चश्म से पाक इसके हाथ ऐसी मोहब्बत से थामता था। आप घर जाएं, आराम करें। मरजान ने क्या कहा है? आपको वहम के लिए दवा समेत आराम की भी ज़रूरत है। कंधे के हाले में लिए वो एक हाथ से इंटरकॉम इस्तेमाल करने लगा। कोई भी रद्द अमल देने से पहले तुम डॉक्टर मरजान से मशवरा ज़रूर करना। तुम और वो एक दूसरे को जैसे समझते हो वैसे तीसरा नहीं समझ सकता। मैं भी इसको कहूँगी तुम्हें समझाए, क्योंकि तुम सिर्फ एक इसी औरत की सुनते हो। मरजान की इतनी तफसीली तारीफ पर वो बला तरद्दो मुस्कुरा दिया। चमकती जिल्द की गालें भी एकदम फूल से गई। बड़ी बातचीत चल रही है मेरी दोस्त से। दोस्त नहीं, फैमिली। मरजान की तो घर वाली बात है। काफ्तान की कलाई दुरुस्त करते हाजरा ने हक जताया। मिसबाह गार्ड्स को कहो डॉक्टर हाजरा को घर पहुंचा दे, और तुम
زویب کو کال ملاؤ کہ میرے پاس آئے۔ مصباح جو آخر کار بچا آوری پر مسرور ہوا تھا دوسری فریاد پر یک دم بجھ سا گیا۔ حجل نے محسوس کیا تو بھویں ملائے۔ میں کب سے انہیں ٹرائی کر رہا ہوں مگر زویب سرخاب ہیں، زویب سر غائب ہیں۔ حجل نے اظہار نہ کیا، ہاں البتہ دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ ایسی صورتحال میں کمپنی کا چیف سیکیورٹی انچارج لاپتہ تھا۔ سیاستدان دوبارہ سے کمرے میں تنہا رہ گیا۔ حاجرہ کو بخیر و عافیت باہر تک چھوڑتے وہ مرکزی میز کی جانب پلٹا۔ ٹشو کے ڈبے میں سے ٹشو نکالتے حجل نے اچھے سے ہاتھ صاف کیے۔ پس منظر میں گونجتے ٹی وی کے شور پر بالآخر کوئی حجل کے حق میں بیانی تھا۔ مائک ہاتھ میں اٹھائے، یہ اس کے چاہنے والوں میں 2 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ ٹشو کو کوڑا دان میں اچھالتے وہ ان پر سے لاپرواہ اپنے جمے ہوئے کھیل کی جانب آیا۔ ایک نگاہ قریب کرسی پر دھرے موبائل کی جانب ڈالی، شاید وہ کسی رابطے کا منتظر تھا۔ مجھ پر زوال نہیں اترے گا، گہری سانس بھرتے گیند پر چھڑی ماری۔ جی بی بی جان۔ ارزان کچھ دیر قبل اپنے کمرے میں من مست سی بیٹھی نوڈلز کے ساتھ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی، جب ملازمہ کے بلاوے پر اسے مارے باندھے 4 قدم چل کر نانی کے کمرے میں آنا پڑا۔ اپنے بستر پر پڑا کپڑا بچھائے خرسندہ خاور اس پر نہ جانے سوئی دھاگے سے کیا ٹانگ رہی تھی۔ ارزان نے منہ بسوڑتے دھیان نہ دیا، وہ صبح والی سزا پر خرسندہ سے نالاں تھی۔ مجھے تو لگا میرا بیٹا ناراض ہے، نہیں آئے گا، پشتوں میں کہتے وہ کپڑا چھوڑتے اٹھی اور ساتھ ٹانکے لگاتی ملازمہ کو اشارتاً جوتا آگے رکھنے کا کہا۔ خود کو سنبھالتے وہ اس کے قریب چلی آئیں۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا، جب معلوم ہے میں ناراض ہوں تو کیوں بلایا ہے؟ اس کے بقیہ الفاظ دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اس کے بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے خرسندہ نے نوازی کا ہر تاثر ٹٹولا۔ یوں دیکھتے اس کے نگاہوں میں سکون سا اتر آیا تھا۔ ارزان کی ساری ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھی۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ آسودہ بھری سانس لی۔ میں بھی ایسے ہی دکھتی تھی جب پہلی مرتبہ آپ کے نانا سے ملی تھی۔ بڑے نانا یا چھوٹے نانا؟ ذہن کا خیال زبان سے پھسلا تو اگلے ہی لمحے سے پچھتاوے نے گھیرا۔ چھوٹے نانا، تسلی سے جواب دیتے اس کے تاثرات میں ابھی بھی وہی نرماہٹ تھی۔ اجران کے لمبے گھنے سیاہ بالوں سے ہاتھ ہٹاتے خرسندہ نے نواسی کو بازو کے حالے میں لیا۔ آپ بالکل مجھ پر گئی ہیں۔ حاجرہ تو کہیں سے بھی میری بیٹی نہیں لگتی۔ میری بیٹی تو آپ اور شاہزینہ ہے۔ اگر کوئی ان دونوں کو شانہ بشانہ دیکھتا تو خرسندہ کی باتوں پر ہنس دیتا۔ کہاں اس کے بھورے سفید بال، سبز آنکھیں اور بھری ہونٹوں پر بھورا تل، اور کہاں ازران کے سیاہ بال، سیاہ آنکھیں اور کھردرے نقوش۔ مگر ازران نے نانی کو نہ ٹوکا۔ آخر کوئی تو مور محل میں اسے ابھی حقیقی بات سی مانتا تھا۔ نہ آپ اپنی امی جیسی ہو اور باپ نخوت سے ناک چڑھائے۔ خدا کا شکر ہے آپ اس نیم پسلی جیسی نہیں۔ پہلی مرتبہ جب مور محل رہنے آیا تھا بارش میں بھیگنے نکل پڑا۔ مجھے تو ڈر لگ گیا کہ کہیں بھیگ کر سکڑ نہ جائے، یا اگر 3-4 بوند زیادہ گر پڑی تو کہیں بہہ ہی نہ جائے۔ کسی خواب کی کیفیت میں نانی کے ہم قدم چلتی، وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب آخری بات پر کہکا لگا کر ہنسی۔ سب جانتے تھے وہ اپنے مرحوم بڑے داماد دلدار ملک سے کس قدر خائف تھی۔ قدم سنبھال کر میری بیٹی، نانی کے بے اختیار کہنے پر ارزان نے بے دھیانی میں نیچے دیکھا۔ دل بند ہونے کی آواز سے زیادہ دھڑکن ڈکنے کا وزن تھا، جس پر ارزان اپنے قدموں سمیت ٹھہری۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ سر اٹھاتے اس عورت کو دیکھتی جس کو چند لمحات قبل وہ اپنا قتل بھی معاف کرنے پر تیار تھے۔ ٹھہر کر کھڑی ہوں۔ ارزان وزن ناپنے والی مشین پر کھڑی اس کا وجود خالی ہو گیا۔ گردن جھکائے وہ وہاں بدلتے ہنسوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں ہنسے ٹھہرے، وہاں خرسندے کے چہرہ کا مکھٹ اترا۔ وہ اب دوبارہ سے ممتا کے بجائے مالکن کے روپ میں آ چکی تھی۔ 77 کلو، پچھلے ماہ سے 4 کلو زائد۔ اس کے لہجے میں نخوت نہ تھی مگر پھر بھی محبت تو غائب تھی۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ اب دوبارہ اپنے بستر کی جانب چل پڑی۔ کشادہ اور گرم سے کمرے میں ارزان اب بھی وزن کرنے والی آلے پر کھڑی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آپ کی شادی میں 7 ماہ باقی ہے، ہو جائے گا کم۔
خود ہی خود سے کہتے وہ سرخ چنری اپنے ستارے پرونے لگی۔ میں نے سعدیہ کو تاکید کر دی ہے کہ اب سے آپ کے لیے صحت مند کھانا بنے گا۔ یہ چھپ چھپا کر جو وہ آپ کو مکھن اور گھی میں بنے بسکٹ دیتی ہے یہ تو بالکل بند۔ تھوڑی بہت واک بھی شروع کر دیں گے آپ؟ اندر بیٹھے بیٹھے مزید پھول رہی ہیں۔ پچھلی طرف سے سوئی کو آگے نکالتے وہ بندیانی میں جلد میں کھوبی۔ انگلی پر بنے لال نقطے کو دیکھتے خرسندہ کا رویہ سپاٹ تھا۔ میں کیوں بھول جاتی ہوں کہ جو میرے ماں باپ پر ٹھٹھے مارتی ہے وہ بھلا میری عزت کیسے کرے گی؟ دل کے کسی خود طرز کونے میں نے ہنس کر آنسو بہائے۔ آپ یہ تردد کیوں کر رہی ہیں بیوی جان؟ جھکا سر لیے اس کا لہجہ شکستہ تھا۔ کیا آپ نے اپنے منگیتر کا جواب نہیں سنا؟ انگلی سے رستے خون کو نظر انداز کرتے خرسندہ نے دھاگے میں ستارہ ڈالا۔ اس نے صاف کہا کہ اگر یہ شادی سے پہلے اپنا وزن کم کر سکتی ہے تو صحیح، نہیں تو وہ یہ منگنی ختم کر دے گا۔ بھرایا ہوا لہجہ مگر آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ خرسندہ نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اس کا لرزتا وجود دیکھا۔ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ دنیا میں جنید تو آخری مرد نہیں ہے، ہمیں ایک ناکام منگنی والی پہلی لڑکی تو نہیں۔ خاور تنولی کی نواسی اور حجل سامیان کی بہن کو بھلا منت سماجت کی کیا ضرورت؟ دبے دبے انداز میں ارزان نے دل کا غبار اتارا۔ خرسندہ اب بھی انہی لا تعلق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جنید کی شادی نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ کس کو پسند کرتی ہیں آپ؟ خود کو؟ خرسندہ کو جو پوچھ کر اپنا دھاگا پرونے والی تھی نواسے کی منطق پر ساکت ہوئی۔ میں خود کو چنتی ہوں بیوی جان، اور میں ایسے آدمی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی جسے شخصیت سے زیادہ شکل کی پرواہ ہے۔ لیکن ارزان، وہ جیسے کسی خواب سے جاگے۔ آپ کی تو شخصیت بھی کوئی ایسی خاص نہیں۔ سلاخدار کھڑکیوں سے آتا ہوا ہوا کا تیز جھونکا تھا یا خرسندہ کے الفاظ کی تاثیر ارزان دار کی رگوں میں دوڑتا گرم لہو جیسے خشک ہوا۔ زرد ہوتی رنگت لیے وہ اپنی ماں کی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ بتائیں، آپ میں ایسا کیا خاص ہے جو کوئی اس بنا پر آپ کا انتخاب کرے؟ پوری 14 جماعتیں آپ نے نہیں پڑھی، جو پڑھی ہیں رو دھو کر نمٹائی ہیں۔ دن دہاڑے سو کر جاگتی ہیں اور آدھی رات تک آپ کی جگالی نہیں رکتی۔ خجالت کے مارے اس نے ہر جگہ دیکھا مگر بس سچائی کو نہیں۔ ملازمین کے بغیر آپ اٹھ کر ایک گلاس پانی کا تک نہیں پی سکتے۔ گھرداری تو چھوڑیں، آپ میں تو سجنے سورنے یا دل موہ لینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ نخوت سے سانس چھوڑتے وہ کمرے میں رکھے صوفے پر جا بیٹھی۔ اپنی پشت پر وہ اب بھی خرسندہ کو سن سکتی تھی۔ اور جنید تو کیا، دنیا کا کوئی بھی مرد ہو تو وہ آپ کے وزن پر ہی آپ کو رد کر دے گا۔ بمشکل 5 فٹ سے نکلتے قد پر بھری جسامت والی لڑکی خاموش رہی۔ کپڑے کو سنبھالتے خرسندہ اٹھنے کی تگو دو میں تھی۔ ارزان نے نانی کے بڑھتے قدموں کی چاپ بخوبی سنی۔ صنوبر کی لکڑی سے بنے صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتے افغان نے ہاتھ سے اس کے بال سنوارے۔ میری طرف ایک خواہش ہے میرے بیٹے، میں نے ارزان کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ میں اپنی اولادوں میں سے کسی کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، نہ آپ کی ماں کا بس سکا، نہ نینا کا، اور شاہزینہ کا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ ارزان کیا اس لڑکھڑاہٹ کی وجہ تو مور محل کی بے چاند دیواریں بھی جانتی تھی۔ میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھوں۔ کیا آپ اپنی بی بی جان کی ایسی خواہش بھی پوری نہ کرو گی؟ بڑی آس تھی اس کی لہجے میں، ایسا مان تھا جیسے وہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ بی بی جان، بولو بیٹا۔ خرسندہ نے اس کے بالوں پر اپنی تھوڑی جماتے ایک جذب سے بولا، آپ اپنی اولادوں کو ہنستا بستا نہیں؟ ارزان نے سر اٹھایا، بس اپنے منتخب کردہ انسان کے ساتھ بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ ماما نے اپنی مرضی سے شادی کی، بقول آپ کے ایک کم ذات سے۔ شاہزینہ خالہ نے بھی اپنی مرضی کی اور خود سے دگنی عمر کا ساتھی چنا۔ لیکن آئینہ کا رخ اب بدل چکا تھا، دیکھنے والا اب دکھانے والے کے مقام پر تھا۔ نینا خالہ نے تو آپ کی مانی تھی، ان کا کیا ان کی جھکی گردن آپ کی اٹھی گردن کے لیے کافی نہیں؟ خرسندہ خاور کا ہاتھ اس کے بالوں سے ڈھلکتے بے چین ہوا۔ اسے وہاں سے ہٹاتے وہ اپنی مکمل ثابت قدمی میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ارزان کا دل اس وقت کسی ڈگر پر تھا۔ اگر کوئی آلہ لگا دھڑکن جانچتا تو شاید آلہ کام چھوڑ جاتا۔ مزید کسی بھی گفتگو کو کہے اور سننے بنا ارزان دار وہاں سے اٹھ گئی۔
اپنے پیچھے دروازہ ملا تھے۔ اس نے نانی کے چہرے پر نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے پیالے سے نکلتے کو بےتاب تھے۔ ان پر بند باندھے ارزان 4 قدموں کی دوری پر دوبارہ اپنے کمرے کے سامنے تھی۔ مرجھایا چہرہ لیے وہ اندر آئی، جب ڈگمگا کر پیچھے گھری۔ یہ کمرے کے بیچوں بیچ یہ کہاں سے آیا؟ کیا اللہ نے اسے بہادری کا انعام دیا ہے یا غم کی شدت میں اس کا دماغ چل پڑا ہے؟ ہائے! آواز پر ارزان نے جھٹ سے گردن پھیری۔ سنگار میں سے پشت جوڑ کر کھڑا مرد شاید اسی نظر کے انتظار میں تھا۔ زویب! بشاشیت سے مسکراتے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ دارا! خوشی کے مارے چلاتے وہ بھاگتے ہوئے آگے آئی اور اس مرد کے سینے سے لگی۔ سینے پر بازو باندھے زویب نین نے اپنی خالہ زاد اور بچپن کی دوست کو ایک بازو کے حصار میں لیا۔ گدلے نیلے رنگ کا سویٹر اور اس کے تراشے اور ورزشی جسم کو ڈھانپے تھا۔ شکر ہے تم زندہ ہو، ارزان نے سر اٹھاتے اداسی سے کہا۔ بندھے بال اور دانوں سے بھرے گالوں والا مرد بے اختیار چھپ گیا۔ 2 ہفتوں سے غائب ہوں، میں نے تو گورگن سے کہہ کر قبر بھی کھدوا لی تھی۔ 33 سالہ مرد نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کے بگڑے تاثرات سے محفوظ ہوتے ارزان کی ہنسی زندہ دل تھی۔ مور محل میں اس کی حقیقی مخلص صرف اس کے دونوں بھائی تھے۔ مائل زجاج کسی گھڑی گھر لوٹا۔ شہر میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ دروازے کے اندر سے گزرتی بائک کی ہیڈ لائٹ سے نکلتی بتی گیلے فرش پر پھیلی۔ محلے کا ٹرانسفارمر بجلی گرنے کے باعث پھٹا تھا۔ بتی سارے علاقے میں گل تھی۔ ہمہ وقت کا مایوس منہ لیے ماہیل نے بائک دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور اندر کو قدم بڑھائے۔ سیمنٹ کی کشادہ 2 سیڑھیوں پر مختصر سا برآمدہ تھا، جس کے ایک جانب اس کے بھابھی کا کمرہ تھا اور دوسری جانب ماہیل نے چور نسروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ 8 ماہ میں اس نے ایک مرتبہ بھی تاج مینا کے کمرے میں جھانکا نہیں تھا۔ ایک طرف سے گزرتے وہ باورچی خانے میں داخل ہوا، قدم ایک لخت ڈگمگائے، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گیا۔ اس کے پشت کی یہ سارا چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ جلتی گیس چاروں اور حبس پھیلائے تھے۔ السلام علیکم، رسمن کہتے ماہیل گلاس اٹھائے ڈسپینسر کی سمت مڑا۔ اس کے تاثرات میں یک بارگی ازلی بد مزاجی گھلی۔ بریرہ کدھر ہے؟ بھینچے جبڑوں کے بیچ سارا کی پشت سے پوچھا۔ سو رہی ہے، سلاد کے لیے مولی تراشتے سارا کا لہجہ لا تعلق تھا۔ جگانا مت۔ ماہیل کے بڑھتے قدم اس تنبیہ پر ٹھہرے۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے اپنی تائی ذات کو دیکھا۔ کہیں کی ملکہ برطانیہ ہے یا لیڈی ڈیانا؟ جب میں نے جگا دیا تو بیوٹی سلیپ خراب ہو جائے گی۔ اتنا خیال کبھی میرا تو نہیں آیا۔ والے انداز میں وہ ہتے سے اکھڑا۔ ڈسپنسر بھرنے کی باری اس کی تھی۔ 3 دن میں یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے اس سے کہا ہو، ورنہ صبح دوپہر شام تینوں وقت کی روٹی سالن سے لے کر گھر کی صاف صفائی سب میں نے کی ہے۔ سارا کو اپنے ہنر یوں گنوائے جیسے وہ اپنے ہاتھ پیلے کرنے کے منتظر تھی۔ مقابل عورت نے چولہے پر دھرے چاول سے ڈھکن ہٹایا۔ گیلی مٹی کی خوشبو میں ابلے چاول کی مہک پھیلی۔ آج صبح جاتے وقت ہم دونوں کا ناشتہ بھی میں نے بنایا تھا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں اس نے کیوں اپنے صبح بریرہ نے ناشتہ کیا تھا؟ فریج کے جانب بڑھتے سارا کا انداز اب بھی لیا دیا سا تھا۔ ہاں کیا تھا، میں نے خود۔ حیرت ہے، ڈاکٹر تو کہہ رہی تھی اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تبھی بے ہوش ہوئی ہے۔ اور ماہیل زجاج کی اکھڑ مزاجی اور شجاعت پر سارا نے انکشاف نے پانی پھیر دیا۔ پچھلے صحن کی طرف کھلتے دروازے میں کھڑی سارا کی آنکھوں میں جہاں دیر قبل کچھ نہ تھا وہاں اب تصحیق ہی تصحیق تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے دی، میں نے خود اس کے لیے کھانا بنایا تھا۔ میں گھر آتا تھا تو اس کا حصہ غائب ہوتا تھا۔ اس کا تو یہی آواز میں لکنت آئی اور چھٹی حص باخبر ہوئی۔ دونوں چھوٹے زجاج خال ہی سارا کو دی کہہ کر پکارتے تھے۔ بھابھی بننے سے قبل وہ ایک دور میں ان کی بڑی بہن ہوا کرتی تھی۔ تمہاری بہن وہ کھانا ضائع کرتی رہی ہے؟ کچن میں رکھی ڈسٹ بن اور پنجرے کے پیچھے درز میں مجھ سے روٹی چاول دال کے باقیات ملے ہیں۔ دانتوں سے انگوٹھے کی جلد کھرچتے ماہیل اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا تم بریرہ کے مسائل نہیں جانتے؟ اس کے ویسے ہی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ سفید خون اس کا الگ کم ہو رہا ہے۔ بات بات پر وہ چڑھتی ہے۔ اس سب میں تم نے اتنا نہیں ہوا
کہ ایک وقت کا کھانا اسے اپنے سر پر سرپرستی میں کھلا دو۔ تعجب سے اپنے دیور کو دیکھتے سارا نے تیر سے چولہے بجھائے۔ سوئی گیس سے بنی حبس کم ہوئی، ماہی کو سانس پہلے سے زیادہ گھٹ گھٹ کر آئی۔ جانتے ہو اس کی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سلیب کو دونوں طرف سے تھامے سارا نے اسے شرم دلائی۔ بریرہ لگاتار کئی دنوں سے اپنی ایک بھی دوا نہیں لے رہی ہے۔ اس متواتر ناغہ کے باعث اس کے خون کی مقدار جان لیوا طور پر گر چکی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے ایسا ہی چلتا رہا تو اس کا انیمیا پہلے سے بدتر ہو جائے گا۔ انگوٹھے کی جلد ٹھوکتے ماہیل کی نظر سارا سے ملی۔ سختی اور تعصب سے سامنے وہ رنگت والے مرد کو گھورتے وہ نیم رخ مڑی تھی۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ 3 سال کی نہیں 23 سال کی ہے، بچی نہیں رہی اب۔ میں کیا نوالے توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتا؟ شرٹ کا کالر درست کیا تو گردن میں جھولتی باریک چین جھلکی۔ سارا نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے دیکھا تھا، پیدائش سے بچپن اور پھر لڑک پن کے بعد جوانی، مگر جس قدر ناک میں دم وہ اپنی جوانی میں کر رہے تھے اس کا مقابل ملنا ناممکن تھا۔ میرے پیچھے سے تم نے کھانا بنایا ہے؟ پھر جو میں 3 دن کے کھانے بنا کر گئی تھی وہ کہاں گئے؟ فریج تو بالکل خالی ہے۔ بریرہ نے کھائے نہیں، تم اکیلے کھا نہیں سکتے تو پھر وہ کدھر گئے؟ سینے پر بازو باندھتے وہ حجت پر اتری، بال موٹی پٹی کی مدد سے کھینچ کر پیچھے کیے تھے۔ ماہیل نے جواب نہ دیا۔ پیسے نکالو۔ دیور کی ہٹ دھرمی پر گہری سانس بھرتے سارا نے ہاتھ آگے کیا۔ کون سے پیسے؟ ماہیل کا خون خشک ہوا۔ کہاں معلوم تھا یہ عدالت اتنی جلد سجے گی؟ وہی جو میں نے تمہیں گھر راشن ڈلوانے کے لیے دیے تھے، کیونکہ گھر تو خالی ہے۔ میرے آنے پر راشن کی لسٹ تو یوں ہی مائکرو ویو کے کپڑے پر دھری تھی۔ ماہیل کی سٹی گم ہوئی۔ باورچی میں بنے پچھلی طرف کے راستے پر کھڑی سارا اسے خونخوار تاثرات سے گھور رہی تھی۔ میرے پاس ہی ہیں، کل لے آؤں گا۔ وقت نہیں ملا ورنہ لے آتا۔ جھوٹ پہلے ماہیل کے چہرے سے عیاں ہوتا، بعد میں زبان کی لرزش سے پکڑا جاتا۔ رہنے دو، میں لے آئی۔ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دو تاکہ میں بریرہ کے ہاسپٹل کی فیس کا حساب بے باک۔ نامحسوس انداز میں کنگلے نے اپنا والٹ یوں چھپایا جیسے ایک 500 کے نوٹ سمیت ہیرے موجود تھے۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ وہ جبرن مسکراتے بھدا لگا۔ بریرہ آپ کی بھی تو بہن ہے، اگر 4 پیسے میرے نام کے آگے زجاج نہیں آتا۔ سارا کی سنجیدگی نے ماہیل کا وجود مضروب کیا۔ تم لوگ میری نہیں روبیت کی ذمہ داری ہو، اس کے بہن بھائی ہو، میرے محض چچا زاد اور سسرالی۔ بالوں سے ڈھلکی بھووں والا مرد لاجواب سا کھڑا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا اپنی صفائی دے، دفاع کرے یا جرح پر اترے۔ سارا ہولے سے مسکرائی، تن سے اٹھتے ہونٹوں کو جنبش دی۔ پیسے نہیں ہے نا تمہارے پاس؟ یقیناً تم نے اپنے ان لفنگے دوستوں کو پارٹی کروائی ہوگی۔ کتنی مرتبہ روبیت نے تمہیں ان سے دور رہنے کا بولا ہے، لیکن تمہیں تو نہ چھوٹی بہن کی پرواہ ہے نہ بڑے بھائی کا ڈر۔ گول بادامی آنکھیں اور تراشیدہ جبڑے والی عورت حد تک آمیز کھلکھلائی۔ وہ صرف آپ کی یاد دلانے پر مجھے ٹوکتے ہیں، ورنہ اکیلے میں تو انہیں یہ پرواہ تک نہیں کہ میں آباد ہوں یا برباد۔ ویسے وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ میں نیچے لگا رہوں تاکہ وہ اپنے واہ واہ وصول کرتے رہیں۔ ماہیل کے ذہن کا فطور جاگا۔ مجھے تو شک ہو گیا ہے کہ بریرہ تمہاری سگی بہن ہی نہیں، ورنہ کوئی سگی بہن کو یوں بے ہوش چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ بات آپ روبیت بھائی سے کیوں نہیں پوچھتی بھابھی؟ بہن تو ان کی بھی ہے اور گھر سے تو وہ بھی غائب ہیں۔ بیزاری کا مادہ اس قدر کثیر تھا کہ وہ جو محض ایسی باتیں سوچتا تھا آج کہہ بھی گیا تھا۔ سارا چند ثانیے کے لیے سکتے میں گرفتار ہوئی۔ ماہیل کے دل کو دھچکا سا لگا جس پر اگلے ہی پل سے پچھتاوا ہوا۔ وہ کماتا ہے، تم تو کھاتے ہو۔ تمہاری طرح 3 سال سے بے روزگار نہیں ہے۔ یا دہانی سے بہتر تھا وہ زبان کے گرد پہرا ہی باندھے رکھے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، اس کی ماں کے انتقال نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ یہ دلاسا سہنا آسان تھا جب دکھنے والا دل خود کا نہ تھا ہو۔ تاج ماما ایسی نہیں تھی۔ نڈھال نقیب سی آواز پر ماہیل نے پلٹ کر دیکھا۔ ہال میں کھڑی بریرہ زجاج کا کمزور قد و قامت شال میں لپٹا تھا۔ گھنے گھنگرالے بالوں میں چھپا چہرہ زردی مائل تھا، جبکہ بے تحاشا بڑی اور گول آنکھوں کی پلکیں بلدار اور سیاہ دھبوں سے بھری تھی۔ کلائیاں جیسے تنکے کے وزن سی تھی جن سے ماس مکمل چپکا تھا۔ بری، تم ٹھیک ہو؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟
بھائی کے سوالات نظر انداز کیے اس کی لہو چھلکتی نظریں سارا کا حصار کیے ہوئی تھی۔ ماما بابا کی موت کے وقت میں 7 سال کی تھی سارا بھابی، وہ وہیں سے بولی۔ تب سے تاج ماما نے ہمیں اولاد کی طرح پالا ہے۔ 16 سالوں میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی ہمیں یہ نہیں جتایا کہ ہم ان کی دیور کی اولادیں ہیں۔ ان کے مرحوم شوہر کا خاندان، ان کا تو ہم سے کوئی خونی رشتہ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی سگوں سے بڑھ کر ہمارا خیال کیا ہے۔ ماہیل نظریں ترچھی کیے سارا کا ضبط کرتا چہرہ دیکھے گیا۔ جب آپ کی ماں نے ہم سے کبھی باز پرس نہیں کی تو آپ کون ہوتی ہیں سارا بھابی؟ شال کے کنارے دبوچے وہ پھسلتے آنسوؤں کے درمیان چلائی۔ اس کی یہ حالت گھر کے مکین کے لیے نئی نہ تھی۔ اپنی عدت کے بعد سے ڈپریشن کے ایسے دورے اب معمول بن چکے تھے۔ آپ پوری عمر ایک کمپلیکس میں رہی ہیں۔ آپ سے اپنی ماں کو ہمیں دی جانے والی محبت برداشت نہیں تھی۔ کبھی ان کی موت سے لے کر اب تک میں اور ماہیل ہم دونوں میں سے کوئی آپ کے سامنے نہیں رہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اپنی والدہ کے لیے ہمارے آنسو دیکھ کر آپ کو سکون نہیں بلکہ حسد سے بے سکونی ملے گی کہ جس شخص سے میں پیار کرتی ہوں اس کی یاد میں کوئی اور کیوں آرزادہ ہو۔ ہاتھوں سے وہ شال کو ابھی بھی دبوچے تھی۔ جامن کے لہلہاتے درخت اور آسمان پر پھیلتے جامنی اندھیرے کے سامنے کھڑی سارا کا دامن تو ہر توسیع سے خالی ہوا۔ بریرہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اندر آؤ۔ کیوں بارش میں ننگے پیر آئی ہو؟ ماہیل نے پیار سے اسے پچکارتے بازو کے حالے میں لیا۔ اندر چلی جاؤ اور تمہیں ذلیل ہوتا دیکھتی رہوں۔ ایک دم سے اپنی شال چھوڑتے اس نے خود سے بڑے 2 سالہ کو پیچھے کیا۔ جب سے تاج ماما مری ہیں انہوں نے تو آنکھیں ماتھے پر چڑھا لی ہیں۔ ہر بات پر غصہ، ہر بات پر اختلاف، آخر کو انہیں بھی تو احساس ہو کہ ہم ان کو کیسے سہتے ہیں۔ سارا معاف ذہن لیے بریرہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ اندھیرے میں وہ اسوق کے ساتھ اس کے تاثرات نہیں سکتی تھی، مگر لہجہ بتاتا تھا وہاں محض نفرت ہی نفرت تھی۔ آپ جو چاہیں جملے ہماری بھلائی کے لیے بولتی ہیں نا بھابی، مت بولا کریں۔ آپ کی بھلائی الٹا آری کی طرح بھرے زخم بھی ادھر جاتی ہے۔ بتاؤ انہیں حالی جو صبح شام تمہیں بے روزگاری کے تانے مارتی ہیں، کیا تم نے کوشش نہیں کی؟ اسکول میں تمہیں تمہاری کیا تذلیل ہوئی؟ جو پیسے یہ تم سے مانگ رہی ہیں بتاؤ وہ کہاں لگائے ہیں؟ ماہیل چہرہ پھیر گیا۔ بریرہ میں آئینہ دکھانے کی ہمت تھی اور ماہیل میں خود سے بھی نظریں چرانے کی۔ آپ صرف اپنی طرف کا سچ دیکھتی ہیں بھابی، جیسے آپ نے میری طلاق کے وقت دیکھا تھا۔ میں نے تمہاری طلاق پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ سارے جھگڑے میں جب وہ بولتی تو اس کے لہجے سے ہمت اور توانائی غائب تھی۔ بریرہ اس جواز پر چپ ہوئی، چپ رہی نہیں، نظروں سے بھی کوئی زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بد زبانی کا آخری وار کرتے وہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر سارا کے جملے پر وہ آگے بھی نہ بڑھ سکی۔ میری نظروں کی اتنی پرواہ ہے تو وہ یہاں رہتی کیوں ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی؟ دونوں کو مسائل ہے مجھ سے، میرے انداز سے تو ادھر سے چلے جاؤ۔ میں اور تمہارے بھائی اکیلے رہ لیں گے۔ اگر بریرہ آئینہ میں اتار سکتی تھی تو سارا سلمان بھی رحم کی چادر نہ اوڑھتی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔